السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے جی۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق، جی اور یہ ہوگا آیت نمبر 30 سے۔ جی سر۔ تو پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ساتھ ہی اس چیز کو نوٹ کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان پر جو ایمان لانے والے تھے وہ اس وقت کے غریب آدمی تھے، جنہیں لوگ مطلب یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سب سے نچلے طبقے والے آدمی ہیں، اور پہلے ایمان لانے والے یہ تھے۔ تو کل جیسے کہا تھا کہ اللہ کی نظر میں انسان کا دل جو ہے وہ کیسا ہے، اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ اگر ایمان ہو تو وہ اللہ کے ہاں بہت عظیم مرتبے والا ہوتا ہے، اتنے عظیم مرتبے والا کہ اب دیکھیے گا کہ یہاں وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ان لوگوں کو چھوڑو، تمہارے ساتھ کو آنے چاہیے بڑے مالدار لوگ، بڑے کوٹھیوں والے اور محلات والے، تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو آیت تھی اس کے اندر بتایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، کہ میں تم سے اس پر، یہ جو ہدایت میں رحمت جو آئی ہے میرے اوپر، یا میں آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں، اس کے بدلے میں کوئی مال آپ سے طلب نہیں کر رہا ہوں، سوال نہیں کر رہا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو ہے صرف، اب اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، اللہ پر، اللہ کے ذمہ۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں انہیں جی دور دور کرنے کرنے والا والا۔ نہیں، بلکہ لفظ تو اور بھی ترجمے ہوئے ہیں، جی نفرت کی نگاہ سے کسی کو یہ کہنا کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، اس دھدکارنا کو بھی کہتے ہے۔ ہیں دودکارنا۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ ایمان والے ہیں۔ تو جی بہرحال مارنا، ہانکنا، زبردستی نکال دینا، تو یہ ہوتا ہے طرد، اور طارد کہتے ہیں اس میں فاعل کو جو نکالنے والا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور رب نے پوچھنا ہے ان سے کہ بتاؤ تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی؟ کیوں جی، ان سے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ تم کیا لے کر آئے، لیکن جی یہ بھی پوچھے گا کہ بھئی اگر کچھ زیادتی ہوئی ہے تو ممکن ہے وہی لوگ جا کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں کیا کر دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، ہماری طرف نظر کرم جو تھی وہ نہیں کی، اور امیر لوگوں کی طرف یہ دیکھتا رہا۔ تو اس وجہ سے یہاں آیا کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ کہیں جا کے وہ میری شکایت نہ لگا دیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، اب میں کہوں گا دیکھتا ہوں کے بجائے یہاں بھی سمجھتا ہوں کر لیں، لیکن میں تمہیں سمجھتا ہوں قوم تجہلون، اس قوم کے لوگ جو جہالت میں مبتلا ہیں یا جو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی آگے جو چیز ہے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں ایمان والے،
اب اگلی آیت جو ہے اس کے اندر 30 کے اندر آ رہا ہے، تو اس کو ذرا پڑھتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي، یہ سوال ہے، مَن يَنصُرُنِي من اللہ۔ اب یہ من اللہ تھوڑا سا آپ کو مشکل میں ڈالے گا، مطلب ہے اللہ کے پکڑ سے، اللہ سے کا مطلب یہ ہے اللہ کی پکڑ سے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہاں میں نے ان کو نکالا تو وہ شاید لگائیں گے، اپنا حق مانگیں گے، اور میں بحیثیت رسول بھی مجبور ہوں گا وہاں وہ حق دینے کے لیے، اللہ نے شکایت سننی ہے۔ تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، دال اور تے کا کمبینیشن یہ پڑھنے کے لیے ساتھی جو ہیں یہ دیکھیے گا کہ مخارج جو ہوتے ہیں عد اور آت، کہیں ذرا عد عد اور آت، دونوں کا مخرج ایک ہے، جی دونوں کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہی مخرج ہے۔ ایک۔ اب ایک مخرج ہے تو دال کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے جی اور تے کے اوپر شاد آئی ہوئی ہے، تو اس جی کو دال کو حذف کر دیں گے، تراتہم پڑھیں گے، تراتہم نہیں پڑھیں گے، اس کو پیسے پڑھیں گے ترتہم تراتہم، جی ان تراتہم افلا تذکرون، سوال ہیں دونوں، آپ میرے ساتھ کیجئے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اے ترجمہ میری قوم، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، سوال ہے، کون تمہاری مدد کرے گا؟ کون تمہاری نہیں مدد کرے گا؟ تمہاری نہیں نا، آپ دیکھیں دونوں نے اچھا کہا میری ہے مدد، اور اوپر لفظ نہیں میری دیکھا، آئے گا، جی جی اوپر سوری، دیکھیں، میری اوپر دیکھیں قرآن مجید کے، جی جی، مَن يَنصُرُنِي، کون میری مدد کرے گا؟ میں تو اگر اس کو کہوں کہ رسول ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، آدم ثانی ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جو چیز ہے وہ بڑی عظیم چیز ہے کہ وہ بھی ڈر رہے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا؟ من اللہ، اللہ اللہ کی اللہ، پکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو ذہن آئے گا کہ اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ سے، آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ آئے ہاں گا، جی، جی ہاں جی، مطلب ہاں وہ جو اللہ آتا سے، ہے نا اس کو سامنے رکھا کیجیے، اس لیے کہ اس کے اندر، تو یہاں من اللہ، اللہ سے بچانے کے لیے یہ بنے گا، مدد کرے گا تو کوئی مشکل میں ہوگا تو تبھی میں وہ مدد مانگ رہا ہے نا، جی، تو یہاں ہے میری قوم، کون میری مدد کرے گا؟ اللہ کے مقابلے میں کہنا ہے یا اللہ اور بریکٹ میں پکڑ سے عذاب تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نبی کو عذاب کا تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے جی مقابلے، اللہ کے مقابلے میں اللہ سب کے صحیح ہے۔ مقابلے، تو اپنا قیصر بھائی کیجئے اس کا یہاں تک ترجمہ۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ ہاں جرم کیا ہے؟ اب میں لفظ جرم کا ہی بتا رہا ہوں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، وہ یہ ہے ان ترتہم، اگر میں انہیں دور کر دوں، اور لفظ اگر وہ والا سخت والا جو ہے، اگر میں انہیں دھدکار دوں، اگر میں انہیں ہانک کر باہر کر دوں، یہ سارے معنی ہیں اس کے، تو ہم کر دیں گے، اگر میں انہیں دور کر دوں، تراتو یہ ماضی ہے، تو آخر میں آیا ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں دور کر دوں، ہم ان کو، انہیں،
अफला तज़क्करून, तर्जमा क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अभी आज ही पढ़ा है, अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। अब नसीहत हमारे लिए भाइयों क्या है, हमारे लिए ये है कि एक ईमान वाला शख्स काफिर के मुकाबले में इंतहाई अजीम है, इतना अजीम है कि रसूल अपने वक्त का वो भी उनकी कदर कर रहा है और अल्लाह से डर रहा है कि कहीं मैं अल्लाह की पकड़ के अंदर, इनको मैंने कुछ कह दिया कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ तो अल्लाह पकड़ लेगा, कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं होगा। क्यों जी, ईमान वाला कितना अजीम लगा आपको? जी बहुत बड़ा। आगे देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही बोल रहे हैं, और ये कलिमात जो यहाँ आए हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पीछे हमने सूरत में पढ़े हैं, तकरीबन यही अल्फाज हैं वहां भी। अब यहाँ नूह अलैहिस्सलाम ने भी पहले कहे हुए थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने वही अल्फाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए, हर दाई को बताए कि ये तकलीफें आनी है, आपने परेशान नहीं होना, और ये उनको बताना है कि भाई मेरी हैसियत क्या है। वाला, मैं पहले पढ़ूंगा इसको और आप इसका तर्जमा अपने ज़हन में रखेंगे। एक लफ्ज़ नया आ रहा है, उसके मानी मैं यहाँ बताऊंगा। वला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि, पहली चीज खजाना की जमा खजाइन है। वला आलमुल गैबा, दूसरी चीज वला अकूलु इन्नी मलक, कितनी चीज हो गई? तीसरी चीज। अब जुमला मोतरजा, थोड़े से अल्फाज आएंगे और उसके बाद आगे ये चीज रहेगी। वला अकूलु, असल में तो यह है, मैं उसको जरा दरमियान में से जुमला मोतरजा अलग करके पढ़ने लगा हूँ इसलिए कि आपको समझ आ जाए। वला अकूलु लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, ये है वो वला अकूलु। वला अकूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अयुनुकुम, अब तज़दरी का मतलब होता है जे रे ये जरी, दाल दरमियान में आ गया उसमें शिद्दत के लिए, इसका मतलब होता है दूसरे को हकीर जानना। तज़दरी, ये चीज इनके जरा बंद कीजिएगा मुश्ताक माइक। भाई देखिएगा जरा। तज़दरी, हकीर जानते हो, हकीर जानती हैं। आयुनुकुम, ऐन की जमा है आयुन, आयुनुकुम। लन युतियहुल्लाहु खैरा, अल्लाहु आलमु बिमा फी अंफुसिहिम इन्नी इज़ल मिनज़्ज़ालिमीन। कुछ समझ आई थी? जी काफी हद तक। बाकी साथियों को? उनके माइक ऑफ हैं जी। अच्छा, वो माइक ऑफ करके थे कहीं? मुश्ताक भाई भी, आपने सलीम भाई वो भी, तो नहीं आबिद भाई भी, नमरा बेटी भी, सबके माइक ऑफ। अच्छा, सबके कर दिया। अच्छा जी, वला अकूलु लकुम, तर्जमा करें फिर। और ना ही मैं तुम्हें कहता हूँ, और ना ही मैं तुम्हें कहता हूँ, इंदी फज़ाइनुल्लाहि, इंदी मेरे पास, बाकी साथी माइक खोलें, खज़ाइनुल्लाहि, अल्लाह अल्लाह के। के खजाने। हाँ जी, मैं तो आम आदमी हूँ और आम आदमी मेरे ऊपर ईमान लेके आए हैं। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खजानों वाला है। तुमको थोड़ा सा मिल गया और तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर दिया है। तो मैं नहीं कहता तुम्हारे लिए कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। वला आलमुल गैबा, तर्जमा ना पहले ही, आता है। और ना ही मैं गैब जानता हूँ। और ना ही मैं गैब जानता हूँ। वला अकूलू इन्नी मलक, जी
اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ بے شک میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، جی آپ جیسا انسان ہوں۔ دولت بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے، اللہ کا نبی تو ہوں، لیکن عاجزی اتنی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ بھی اللہ کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ اپنے آپ کو ملک فرشتہ کہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے منتخب کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کر لیا، مجھے رسول بنا دیا۔ اور آگے جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے نچلے طبقے کے لوگ ہیں اور سطحی نظر رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ لفظ وقولو، اور نام ہے ولا اقول، اور نہ ہی میں کہتا ہوں، ولا اقولو، نہ ہی میں نہ ہی میں کہتا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کیا لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ان لوگوں کو ہرگز بھلائی نہیں دے گا۔ تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ دیتا ہے تو اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ یہاں اللہ نے ان کے اوپر فضل کیا ہوا ہے اپنا مالداری کا، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہوں گے؟ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو لہذا میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی نہیں دے گا۔ کن کے بارے میں؟ للذین کا ترجمہ کریں، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے تزدری آیونکم، آیونو عین کی جمع ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو آیونکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں میں، تمہاری آنکھیں، نہیں یہ کام کرنے والی ہیں، اس میں فاعل ہے، تمہاری آنکھیں تزدری حقیر جانتی ہیں۔ تزدری کا مطلب کیا ہے؟ حقیر جانتی، حقیر سمجھتی ہیں، ٹھیک، یا تمہاری آنکھیں جن حقیر سمجھتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بھلائی نہیں دے گا، نہ، اللہ تعالیٰ بھلائی دے گا ان کو، کہ اس کے وہ ایمان والے ہیں۔ یہاں تک یہ سمجھ آ گئی؟ بالکل آگے۔ یہ دو آخری جو لائنیں ہیں ان پہ تھوڑا محنت کی ہے میں نے کہ ممکن ہے تو ولا دوبارہ پڑھتے ہیں، ولا اقول، اور نہ ہی میں کہتا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تزدری اعینکم، جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں، جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں، کہہ لیں حقیر جانتی ہیں، میں انہیں نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ، اللہ فاعل ہے، یؤتیہم اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا، اللہ انہیں ہرگز نہیں دے گا خیرا، بھلائی، کوئی بھلائی۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے بما فی انفسہم، جی، اس چیز کو جو ان کے نفسوں میں ہے، جو ان کے نفسوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے نفسوں میں کیا ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اپنے وقت، اللہ کو بھی کہہ کے اور اپنے وقت کے نبی کو بھی وہ ایمان لے آئے، اب جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو اس وقت ظاہری صورتحال ہے وہ ایمان والے ہیں، کافر ہو۔ اگر میں نے ان کو کہا کہ بھی آپ یہاں سے چلے جائیں اور تمہاری جگہ پہ مالدار جو ہیں وہ آ جائیں، تو انی اذا لمن الظالمین، جی،
بے تب شک تو میں اس ظالموں میں سے وقت میں ظالموں میں ہو جاؤں گا۔ بالکل جی، یہ ہے نبی خود اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ بے شک میں اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا یا ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب بھائیو یہ ہے چیز صرف ترجمہ نہ پڑے، یہ دیکھیں کہ جو دائی ہے اس بیچارے کے لیے کیا کیا مشکلیں، کیا کچھ کہنا پڑتا ہے۔ دعوت کا کام کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد یہ بہت عظیم ترین کام آپ کے اور میرے ذمہ اور ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے جو کہ ہم نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ نہیں کر رہے۔ آپ کو غریب آدمی ہوگا، مجھے یاد ہے کہ ہم امارات میں تھے تو ہمارے ساتھ ہماری کیا نام ہے بہن ہے جو یو ایس اے کی میں ابھی سن رہی ہیں، تو یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ان کے جو خامد محترم ہے بھائی خود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کرامت فرمائے، کہ وہاں ہم مطلب کام کرتے تھے، تو ہم میں سب سے زیادہ کام کرنے والا آدمی کون تھا؟ آپ حیران ہو گئے۔ میں اب اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں وہ بندہ جاتا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جماعت کا کام کرنے والا وہاں ایک آدمی ہوتا تھا جو کہ کپڑے دھونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دھوبی۔ دھوبی۔ جی بالکل، سب سے کم تنخواہ اور سب سے زیادہ کام کرنے والا، اور وہ دھوبی تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بندے کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ تھوڑی، کم ہی ہوگی۔ پہلے بہت کم تھی، ہمیں پتہ ہے کتنی تھی، کم سے کم، لیکن سب سے زیادہ تبلیغ کا کام اس بندے نے کیا۔ اگر ہم اس کو کہتے تھے کہ بھی ترجمہ پڑھانا ہے فلاں لوگوں کے آؤ، اور ہم لوگوں نے وہاں ماشاءاللہ کلاس چلائی، اور میری بہن جو اس وقت سن رہی ہیں یہ بھی اس کلاس کے اندر ہوتی تھی، ان کے خامند بھی دوسری طرف مطلب ہوتے تھے ماشاءاللہ خورشید بھائی۔ تو ہم سارا لوگوں کو وہاں مطلب میں ترجمہ پڑھاتا تھا، ادھر مطلب خواتین دوسرے کمرے میں ہوتی تھیں، اور ادھر وہ خورشید بھائی اللہ تعالیٰ ان کو کرامت کرے، پتہ نہیں کس وقت مجھے یاد آ گئے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جس جگہ پر بھی ہیں۔ تو وہ جو غریب آدمی تھا، یقین کریں کہ وہ ہماری نظر کے اندر عظیم آدمی تھا۔ یہاں بھی جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو کام کرنے والا ہے اسلام کے لیے وہ عظیم ہے، ایمان والا عظیم ہے، پیسوں والا اگر ساتھ اس کو ایمان بھی ہے تو وہ ٹھیک ہے عظیم ہوگا، لیکن پیسوں والا اگر وہ کام رسالت کا نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، تو مجھے یہ بتائے اس کے اندر آپ کے وہ آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ بتائیں۔ جی وہ تو اتنا عظیم تو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے جی عظیم، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر آنا سب کچھ لے جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جی پروفیسر صاحب آپ دونوں آیات کا ترجمہ کریں گے، 31 وَيَا 30 اور قومی 30۔ اور جی وَيَا قومی اور اے میری قوم، من ینصرنی کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ان ترکتہم اگر میں انہیں دور کر دوں، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، ولا اقول اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں لکم تمہیں، اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں، ولا اقول اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ فرشتہ ہوں، ولا اقول اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں للذین ان لوگوں کے لیے تزدری اعینکم کہ جن کو تم حقیر جانتے، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا، اللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے، بما فی انفسکم جو کچھ کے بما فی انفسہم جو کچھ کے ان کے نفسوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین تو تب تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ جی بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں
راہ پر چلنے کی، صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا اوپر کیجئے گا جی، آگے چلے ہیں 32۔ اب یہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرز جی ہی پریچڈ اسلام کی تبلیغ الحمدللہ کی۔ اب جب کرتے ہوں گے تو وہ ان سے بحث مباحثہ کرتے ہوں گے کہ بھئی ہاں یہ جو بت جنہیں تم پکڑ اپنا اللہ کی جگہ پہ لے آئے ہو، شریک نہ ٹھہراؤ، فلاں نہ کرو، تبلیغ کر کے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے زیادہ تبلیغ کی ہے زمانے کے لحاظ سے۔ لہذا ہم یہاں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جادلتا جی جادلتا نا آگے آ جائے گا، میں الگ الگ کر رہا ہوں۔ جدال کہتے ہیں جھگڑے کو جی، اور اس کا فعل ہے جادلتا نا، تو نے ہم سے جھگڑا، تو ہم سے جھگڑا کرتا ہے یا تو نے ہم سے جھگڑا کیا۔ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اور تو نے ہمارے جھگڑے کو اور زیادہ کر دیا۔ اکثرتا جدالنا جی جی اب کیا کر ہم تو آ گئے ہیں تنگ، ابھی کریں گے، ذرا میری بات سن لیں سمجھ آ جائے گی۔ ہم آ گئے ہیں تنگ، نہیں تمہاری بات مانتے تو کیا کر فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، وہی جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے بس میں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کہے کہ اپنا عذاب لے آ، تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیں۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ، جی وہ عذاب جو تم مانگتے ہو وعدے کا، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اگر وہ اللہ چاہے گا تو وہ تمہارے پاس وہ عذاب لے آئے گا، وہ وعدہ لے آئے گا، اور جب وہ لے آئے گا وما انتم بمعجزین، اس کا ترجمہ ہم کریں گے جی۔ آئیے جی مل کے کریں۔ قالو ترجمہ، انہوں نے کہا، تو کافروں نے کہا، انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، ہم کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں کہتے ہوں گے، اے نوح قد جادلنا، جی بے شک تو ہم سے جادلتنا، جی تو نے ہم سے جھگڑا کیا، بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، ٹھیک ہے۔ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اور تو نے ہمارے جھگڑے کو اور زیادہ کر دیا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے اس کا کہ جدال اصل میں فعل بن جائے گا، جدال لا جدال ہے نا، ہمارے جھگڑے کو تو نے اور زیادہ کر دیا، تو مطلب کہ تو ہمارے ساتھ جھگڑتا رہا پھر اور جھگڑتا رہا، یعنی جھگڑے کو بڑھا دیا، جھگڑے کو بڑھاتا رہا جی یہ اصل میں جی۔ تو اب کیا ہے، تو میرے ساتھ اتنا تو کریں، جا دلتا نا پہلے کریں، بے شک تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، اس کو بحث مباحثہ بھی کہہ لیں، بے شک تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا۔ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اور تو نے ہمارے جھگڑے کو بڑھا زیادہ دیا، کر دیا، بڑھا دیا۔ چلو تو نے ہمارے جھگڑے کو اور بڑھا دیا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، فَأْتِنَا کا مطلب کیا ہے؟ تو لے آ، اس لیے کہ با آ رہا ہے نا، فَأْتِنَا بی، تو لے آ، ایک ہے آتی آ، ایک ہے فَأْتِنَا بی کا صلہ آ جائے تو لے آ، ما تعیدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، جو اس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اسے لے آ۔
ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے سچوں میں اگر سے تم سچوں میں سے ہو۔ اگر تو سچوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب قولا کس نے کہا جی؟ نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام نے پورے کہا نوح علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، یہاں پہ جملہ ختم ہوتا ہے، ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں۔ انما یاتیکم کا مطلب کہ کیا ہے جی؟ بے شک وہ لے آئے گا، وہ لے آئے، ہاں، تو اصل میں ہے یاتیکم بہی، بے شک وہ تمہیں تمہارے پاس بے شک لے آئے گا۔ اب اللہ چونکہ فاعل اس کا ظاہر ہے، تو یاتیکم بہ اللہ، بے شک تمہارے پاس اللہ لے آئے گا۔ اسے لے آئے گا، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ بے بے شک شک بے شک اسے اللہ اللہ تم تمہارے پر لے آئے پاس، گا، نہیں ایسا کرتے ہیں، بے شک اللہ اسے تمہارے پاس لے آئے گا، ٹھیک ہے، یاتیکم بھی جی 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 جی، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ اگر وہ چاہے، چاہے گا۔ میرے کہنے سے تو اللہ تعالیٰ اپنا نظام نہیں بدلے گا، اللہ کو پتہ ہے، وہ عالم علام الغیوب ہے، جب چاہے گا، وہ جب چاہے گا تو وہ لے آئے گا۔ میں اگر کہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کام کرے، اسی وقت تو وہ نہیں ہوگا، اس کا اپنا عین ہے، اس کے مطابق وہ اگر چاہے گا تو وہ لے آئے گا، اور جب لے آئے گا وما انتم بمعجزین، ترجمہ کریں گے آپ انشاءاللہ جی۔ اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ہاں، اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو ب آ جاتا ہے، اس کے عربی زبان کے اندر بمؤمنین بمعجزین، یہ شدت کے لیے، یقین کے لیے با کا اضافہ ہوتا ہے، اس کے معانی نہیں کرتے جی، جی یہ صرف شدت کے لیے آتا ہے۔ اور پھر تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے۔ نہیں ہو، وما انتم بمعجزین کا مطلب کیا ہوگا جی؟ پھر اور تم تم اس کو اس عاجز کو عاجز کرنے والے نہیں نہیں ہوں گے۔ کرنے نہیں ہوگے۔ اچھا جی، یہ دو کیسے ہوں گے؟ قالوا یا نوح، تو انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور تو نے ہمارے جھگڑے کو بڑھا دیا، اور تو نے ہمارے جھگڑے کو بڑھا دیا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ بس اس قال میں ایک چیز سے ٹھیک کرنے، فَأَكْثَرْتَ ہے، فَأَكْثَرْتَ نہیں پڑھنا ہے اسے۔ ٹھیک ہے سر، فَأَكْثَرْتَ فَأَكْثَرْتَ، جی بہت شکریہ سر۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، تو نوح علیہ السلام نے کہا، اس نوح علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ اسے تم پر لے آئے گا، انشاء، اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ جی۔ آگے جی، اب یہ اپنا جو تبلیغ کی طرف ہو رہی ہے، رسول ہے اپنے وقت کے، لوگ مان نہیں رہے، 950 سال ہو گئے، تو آگے بھی کہ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، نصیحت، میری نصیحت، ان اردت ان انصح لکم، مطلب ہے ایک دائی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنا مشن میں کامیاب ہو جاؤں، کیوں جی؟ جی اور پھر اس کو ان لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ان کے کفر کے ساتھ نفرت ہوتی ہے، ہر وقت امید یہ ہوتی ہے کہ بھی یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ اس جگہ پہ آ کے نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ رسول ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، ترجمہ کریں جی، اور میری تمہیں میرا نصیحت نفع کرنا تمہیں نہیں دے فائدہ نہیں گی، دیتا، نصحی میرا نہیں، میری نصیحت کرنا، نصیحت تم نہیں دے گی۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، ان اردت،
اگر میں چاہوں بھی، میں چاہوں بھی، جی یہ ہے انصح لکم، کہ میں تمہیں نصیحت کروں، یہاں تک جملہ ختم ہو رہا ہے. میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں. کب؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، ان کان اللہ، اگر ہو، اگر اللہ ہو، ترجمہ کریں کوئی بات نہیں، تھوڑی غلطی ہے نا، اللہ سے معافی مانگیں گے، لیکن ذرا کریں تو صحیح کیا کرتے ہیں. اگر اللہ اگر اللہ ہو، یریدو چاہتا، ان یغویا کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، یغوی گمراہ کے، ایک تو دلہ پڑا ہوا ہے نا گمراہ کرنا، جی جی ایک غوا یغویکم، میں نے نیا لفظ آ رہا ہے جی، جی اس کے معنی بھی گمراہ ہوتا ہے جی. اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت، تمہیں فائدہ نہیں، میں چاہوں بھی تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. نہیں دے گی. ہوا ربکم، پھر بھی کہہ رہا ہوں، ہوا ربکم، وہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجہول جملہ ہے جی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. میں اس کو رکوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ام یقولون افتراہ، یہ جو جملہ ہے نا جی، اس کو ذرا آرام سے پڑھیے گا. ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ کہ اس نے اسے اس گھڑ نے دی. اس کو گھڑ لیا ہے. اگر تو یہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے لوگ کہتے، یہ ہے جملہ معترضہ، آیت معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں یہ ہے. اگر تو تواتر ہوگا نوح علیہ السلام کا، تو پھر نوح علیہ السلام کے اوپر جو بھی قرآن کا کوئی حصہ آیا یا اس وقت کا، تو اس کو انہوں نے گھڑ لیا. تو زیادہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. کہہ دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہاں یہ جو آ رہا ہے کل، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان افترائتہ، اگر میں نے اسے کیا ہے، فعلی اجرامی، تو اس کا جرم اس کے مجھ پر ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم جرم کرتے ہو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور اگر یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم یقولون افتراہ، ترجمہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نوح علیہ السلام نے اسے گھڑ دیا ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نوح علیہ السلام نے اس کو گھڑ لیا ہوا ہے. تو اب کل کا ترجمہ جو ہے نا یہ مشکل بنائے گا. کل، جی تو اے نوح علیہ السلام کہہ دو. ان افترائتہ، جی اگر جلدی میں نے جلدی اسے ذرا، گھڑ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فعلی جرمی، تو اس کے تو جرم میرا کا جرم بوجھ مجھ پر ہے. جی ہوگا، تو جی. میرے جرم کا بوجھ مجھ پر ہوگا. جی. وَأَنَا بَرِيءٌ، اور دو میں میں بری کا مطلب لا تعلق، بری، اور میں بری، اور میں بری ما تجرمون، اس چیز سے جو تم جرم کرتے اور اس چیز سے جو تم جرم کرتے جلدی جلدی کر دیجئے گا. اس منٹ ہے آپ کے پاس. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی اگر میں